نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا اس دنیا میں بھیجا جانا اور آپ کے لائے ہوئے شریعت کا پھیلنا، اللہ کی طرف سے کلام اللہ کا نازل ہونا، اسلام کا دیا جانا، شریعت کا دیا جانا، یہ سب چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان ایک ریسپانسبل زندگی گزارے، بغیر کسی ریسپانسبلٹی کے، بغیر کسی ذمہ داری کے، کوئی پرپس انسانوں کے لیے نہ ہو، ایسی زندگی کسی بھی معنوں میں ایک عقل مند انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو اس دنیا کے اندر ہر ایک کام کے پیچھے کوئی پرپس ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا چھوٹا کام کیوں نہ ہو۔ آپ بس پر سوار ہوئے ہیں اور کنڈکٹر آپ سے پوچھتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے، تو اس کا جواب یہ نہیں آپ دے سکتے کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ جواب ہم نہیں دیں گے کیونکہ بس پر جو بھی آدمی سفر کرتا ہے، سوار ہوتا ہے، کسی نہ کسی منزل کو پہنچنا اس کا پرپس ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو چھوٹی سی جرنی، بس کی جرنی، ہم اس کے لیے بغیر مقصد کے اختیار نہیں کرتے، تو پھر یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کے بارے میں یہ سوچ ہو کہ اس کا کوئی پرپس نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ویسے ہی چل رہی ہے، ہم ویسے ہی پیدا ہو گئے ہیں، مر کر ویسے ہی مٹی میں چلے جائیں گے اور گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ یہ بیس لیس کانسیپٹ ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے۔ کوئی عقل مند انسان یہ نہیں سوچے گا کہ وہ ویسے ہی دنیا میں آ گیا ہے، اس کی بھیجے جانے کے پیچھے پرپس۔ اسی کو میں بارہا کہتا ہوں، اگر آپ کو یاد بھی ہو تفسیروں کے اندر بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس پوری کائنات پر نظر ڈالیں تو اس پوری کائنات میں ہر ایک چیز انسانوں کے لیے ضروری ہے، انسانوں کے لیے ہر ایک چیز ضروری ہے۔ چونٹیاں انسانوں کے لیے ضروری ہیں، مکھیاں انسانوں کے لیے ضروری ہیں، جنگل میں رہنے والے درندے انسانوں کے لیے ضروری ہیں۔ اگر جنگل کے درندے نہ ہوں گے تو جو جانور ہریالی کھاتے ہیں، سبزیاں پتے کھاتے ہیں، ان کی پاپولیشن بڑھ جائے گی۔ ان کی پاپولیشن جب بڑھ جائے گی تو پھر ان کے لیے جنگلات ختم ہو جائیں گے، جنگل کے جنگل کو کھا جائیں گے، جنگل کے جنگل وہ چٹ کر جائیں گے، تو پھر ان کی زندگی پوری نہیں ہوگی، تو وہ بستیوں کے اندر آ جائیں گے اور ان کی پاپولیشن اس طرح بڑھ جائے گی کہ پھر ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو جنگل کے درندے ہیں تو جو جنگلی سبزی کھانے والے ہیں ان کی پاپولیشن کنٹرول میں ہے۔ جب ان کی پاپولیشن کنٹرول میں ہے تو یہ جنگلات آباد ہیں، ہرے بھرے ہیں، یہ جنگلات آباد ہیں، ہرے بھرے ہیں، تو اس کے ذریعے سے برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، زمینیں سرکتی نہیں ہیں، زمینیں پھسلتی نہیں ہیں، اور زمینوں کے اندر کی مٹی اچھی مضبوطی کے ساتھ رہتی ہے۔ یوں پورا نظام، ایک پورا ایکو سسٹم اللہ رب العزت نے بلڈ کیا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنگل کے اندر ایک ایسا درندہ ہے جس کو ہم نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا، ڈائریکٹلی اس کو کبھی ہم نے ایکسس نہیں کیا، پھر بھی وہ واسطے کے ساتھ انسانوں کی مدد کے لیے حاضر ہے، انسانوں کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ چوہے جن کو ہم روزانہ مار مار کر گلیوں میں، سڑکوں میں، روڈوں پر پھینکتے ہیں، یہ ضروری ہیں پورے ایکو سسٹم کو چلانے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر ہر ایک مخلوق، ہر ایک جانور، ہر ایک کیڑا پتنگا جس کو ہم بیکار سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک پرپس ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر صرف ایک مخلوق ایسی ہے جس کو دنیا کی کوئی ضرورت، جس کی ضرورت دنیا کو نہیں ہے، اور وہ صرف انسان ہے۔ وہ صرف انسان ہے کہ آپ انسان کو زمین سے اٹھا دیں، آپ ہائپوتھیٹیکلی ازیوم کریں کہ پورے انسان دنیا سے زمین سے اٹھ گئے ہیں، تو زمین کو 1 روپے کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، زمین کے کسی جانور کو 1 پیسے کا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جانور ویسے ہی چلتے رہیں گے، ان کی زندگیاں ویسے ہی گزرتی رہیں گی، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں سکون سے زندگی گزاریں گے۔ انسانوں نے جو پلیوشن پھیلا رکھا ہے، سمندروں کو، تالابوں کو، دریاؤں کو جو گند پھیلا کر گندا کیا ہوا ہے، اسی طرح ہواؤں میں جو پلیوشن پھیلا کر ہواؤں کو گندا بنایا ہوا ہے، اس سے ان کی جان چھوٹے گی،
یہ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ اس پوری زمین میں ہر ایک چیز انسان کی ضرورت کے لیے ہے، انسان کسی کی ضرورت کے لیے نہیں ہے۔ انسان جب کسی کی ضرورت کے لیے نہیں ہے تو پھر معمولی عقل والے انسان کی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر میں یہاں کیوں ہوں بھائی، میں یہاں کیوں ہوں، کس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں؟ میری ضرورت کسی کو نہیں ہے، میری ضرورت شیر کو نہیں ہے، میری ضرورت ہرن کو نہیں ہے، میری ضرورت پانی میں رہنے والی مچھلیوں کو نہیں ہے، میری ضرورت گلی کے کتوں کو نہیں ہے، میری ضرورت گائے بیل بھینس کو نہیں ہے، وہ ویسے بھی زندگی گزار لیں گے۔ جنگلات میں تو چل رہے تھے وہ، جن کو ہم نے پکڑ کر پال کر پوس کر ان کو ہم نے ڈومیسٹیکیٹ کیا ہے، تو پہلے سے تو وہ انسانوں کی ضرورت سے، انسانوں کے محتاج نہیں تھے، شروع سے وہ آزاد رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کیوں ہے اس زمین پر؟ تو معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی پرپس ہے جس کے لیے اس کو اس زمین میں بھیجا گیا۔ اسی پرپس کو تلاش کرنے کی ذمہ داری ایک ایک مومن کے اوپر لازم ہے۔ اگر کوئی انسان اس ذمہ داری کی طرف نظر نہیں دوڑاتا، نہیں سوچتا کہ میں کیوں اس زمین پر آیا ہوں، تو وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، وہ احمق ہے کہ اپنی زندگی بغیر کسی پرپس کے گزار رہا ہے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہر ایک چیز کے پیچھے ایک پرپس ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے جو اس انسانوں کو دین الاسلام دیا ہے، وہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے کہ تم اس دین پر چلو گے، تم اس شریعت پر چلو گے تو تمہارا جو پرپس ہے وہ ویسے ہی پورا ہو جائے گا۔ اس گائیڈ لائن کو تم اگر فالو کرو گے تو جس مقصد کے لیے تمہیں اس زمین پر بھیجا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ چنانچہ میں نے کل گزشتہ کہا تھا کہ اسی گائیڈ لائن کو پرووائڈ کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اسی گائیڈ لائن کو بتانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ وہ لوگ آئے اللہ کی طرف سے، وحی کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کے درمیان اللہ کا تعارف کروایا، لوگوں کے درمیان اللہ کی شریعت کو بتلایا، لوگوں کے انسانوں کے درمیان اللہ کے لائے ہوئے قانون کو انہوں نے انڈوز کیا، بلکہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا کہ اس طرح سے دنیا رن ہوتی ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ طریقہ ہے۔